اور جب گناہ گار آدمی توبہ کرتا ہے نا، وہ اللہ رب العزت کے یہاں بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے۔ دنیا کے لوگ تو اس کو باتوں سے مار دیں گے، لیکن اللہ کے یہاں کتنی قیمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک آدمی صحرا کے اندر چل رہا ہو، اس کے پاس اونٹنی ہو، اونٹنی کے اوپر سارا زاد راہ ہو، سامان ہو، پانی، راشن، خیمہ، سب کچھ، ساری ضروریات زندگی اس کے پاس ہے، راستے میں کہیں پر رکے ہو اور اچانک اس سے اس کی اونٹنی غائب ہو جائے، اچانک اس سے اس کی اونٹنی غائب ہو جائے، اب نہ اس کے پاس کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ رہنے کو ہے، ریگستان کے اندر سرگرداں گھوم رہا ہے کہ میں کیا کروں، تلاش کرتے 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 ایک ایسے موقع پر پہنچتا ہے، اس کی جان کنی کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، اپنا سر زمین کے اوپر رکھتا ہے، کہتا ہے اب تو میں نے مر جانا ہے، اب تو میری زندگی کا کوئی وہ ہی نہیں، مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میں مر جاؤں گا۔ ایسے میں آنکھ بند ہوتی ہے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے سامنے اونٹنی آئی ہوئی ہوتی ہے، سارا سامان اس کے پاس ہوتا ہے، تو ایسا آدمی کیسے خوش ہوگا؟ اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی واپس پلٹ آتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گناہ گار آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میری طرف قدم تو بڑھاؤ توبہ کے، میری طرف توبہ کے قدم بڑھاؤ۔ انسان دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے نا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں چھپ کر کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر کسی کے گناہ کے اوپر میں نے 4 گواہ بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے 4 گناہ، 4 گواہ موجود ہیں۔ پہلے نمبر پر تمہارا اعمال نامہ، یہ جو لکھ رہے ہیں نا فرشتے، یہ اعمال نامہ، یہ تحریر، یہ قیامت کے دن جب سامنے آئے گی نا، انسان کہے گا ما لی ھذا الکتاب، او بھائی اس رجسٹر کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھپائی نہ بڑی بات چھپائی، نہ چھوٹی خیانت چھپائی نہ بڑی خیانت چھپائی، نہ چھوٹا گناہ چھپایا نہ بڑا گناہ چھپایا، ہر ایک چیز کو اس نے اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ پھر اللہ کہے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے بارے میں تو خود فیصلہ کر لے کہ تو کیا کر کے آیا ہے۔ پہلا گواہ ہمارا اعمال نامہ۔ دوسرے نمبر پر کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتے جن کی ڈیوٹی اللہ رب العزت نے لگائی ہے کہ دائنی طرف نیکیاں لکھنے والا اور بائیں طرف برائیاں لکھنے والا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اندر اپنے ایسے نیک نیک بندے بھیجے ہیں، اولیاء کرام ایسے گزرے ہیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ 20 سال تک یہ بائیں جانب والا فرشتہ ان کے گناہ نہیں لکھا کرتا تھا، گناہ نہیں ہوتا تھا ان سے 20 سال۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اور عاجزی کا کیا عالم ہے۔ ایک صاحب امام صاحب کے زمانے کے، وہ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید ریش آدمی، اس کا چہرہ میں نے نہیں دیکھا تھا، اس نے اپنی داڑھی ایسے پکڑی ہوئی ہے، سفید داڑھی پکڑی ہوئی، اللہ کو کہہ رہے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ میرے پاس کچھ نہیں، یہ سفید داڑھی میرے پاس ہے، اللہ اس داڑھی کی لاج رکھ کے تو مجھے معاف کر دے۔ اور گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ آدمی کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ کون سا ایسا بندہ ہے جس نے کوئی نیکی نہ کی ہو کہ جو اپنی داڑھی کا واسطہ دے رہے ہیں۔
کہتے طواف کرتے کرتے جب میں اس شخص کے قریب پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا وہ وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے نیکیوں کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ جیسے جیسے نیکیاں انسان کے اندر آتی جائیں گی اس کے اندر سے میں ختم ہوتی جائے گی۔ نیکیوں کے پہاڑ بھی کر لے گا نا پھر بھی وہ سمجھے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انبیاء کرام جن سے چھوٹا گناہ بھی نہیں ہو سکتا، نہ کبیرہ گناہ نہ صغیرہ گناہ، اس کے باوجود وہ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کو استغفار کرنے والا آدمی بڑا پسند ہوتا ہے۔ تو دوسرا گواہ جو ہم اپنے گناہوں پر بناتے ہیں وہ ہوتے ہیں فرشتے کرامن کاتبین، نیکیاں بھی لکھتے ہیں گناہ بھی لکھتے ہیں۔ نہ انسان اپنے اعمال نامے کو جھٹلا سکے گا، اور دوسرے نمبر پر کرامن کاتبین کو بھی نہیں، جو ہر ایک کام کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم زبان سے جو لفظ نکالتے ہو نا تمہاری ہر ایک گفتگو ہر ایک لفظ یہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ انسان تو بڑا قیمتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کی گفتگو بھی ضائع نہ جائے۔ ایسے ہی سبحان اللہ نکال دیا تو تمہارے لیے نیکیاں بھی لکھ دی جائیں گی۔ تو یہ کرامن کاتبین کی ڈیوٹی ہے۔ تیسرا گواہ ہوتا ہے زمین۔ زمین کا وہ ٹکڑا جس کے اوپر گناہ کیا وہ ہمارے اوپر گواہ بن جائے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کہ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ آج تو یہ خاموش ہے نا، خاموش ہے، سمجھ نہیں آتی کیسے بولے گی۔ اس دور کے اندر سمجھنا بڑا آسان ہے، یہ خاموش ہے، میں جو گفتگو کروں اس کو ریکارڈنگ پر لگا دو، ریکارڈ ہو رہی، وہ سامنے کیمرے خاموش کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر مائک لگا لو، آپ جو گفتگو کریں گے آپ کا چہرہ بھی نظر آئے گا اور آپ کی گفتگو بھی سنائی دے گی، ظاہری طور پر تو خاموش ہے۔ تو یہ زمین یہ اللہ رب العزت کے کیمرے ہیں، میری ہر ایک چیز کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اس زمین نے گواہی دینی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، تیسرا گواہ گناہوں کے اوپر زمین۔ چوتھا گواہ کون ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون،